الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج کا گفتگو کے لیے جو موضوع آپ حضرات نے متعین فرمایا ہے وہ بظاہر کوئی شرعی چیز ہے نہیں جس پہ اللہ تعالی کے دین، کتاب اور سنت کے حوالے سے کوئی گفتگو کی جائے۔ حکم یہ ملا تھا کہ مسلمان جو امریکہ میں رہ رہے ہیں ان کے مسائل اور ان باتوں پر کچھ گفتگو، کوئی بات عرض کی جائے، تو اس سلسلے میں جو باتیں مناسب معلوم ہوتی ہیں وہ تو کئی ایک باتیں ایسی ہیں جن کو مختلف جگہ پہ عرض کیا ہے اور آپ سے بھی عرض کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن اصل مسئلہ تو عمل کا ہے کہ عملی طور پر اسے کہاں سے شروع کیا جائے اور کون لوگ اسے شروع کریں۔ اعمال کا اور ان اچھائیوں کا جہاں تک تعلق ہے امریکہ میں شروع کرنے سے، تو بہت سے مسائل اور بہت سی پرابلمز ایسی ہیں جس میں یہاں کے مسلمانوں کی مشکلات کا اندازہ ہوتا ہے، اور بنیادی طور پہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ کہ دنیا میں ہر زمانے میں، ہر معاشرے میں کچھ اللہ کے بندے ایسے پائے گئے ہیں جو کہنا چاہیے کہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے سر توڑ کوششیں کر کے اور اپنی پوری زندگی کسی نہج پہ لگا کے قوموں کو کھڑا کیا ہے۔ اور بنیادی طور پر جن لوگوں میں یہ جذبہ ہو کہ وہ اپنی قوم کو بنائیں گے، اپنے معاشرے کو بنائیں گے اور مر مٹیں گے، اصل میں کام کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے اس امت میں ایسے افراد کی اب کمی ہو گئی ہے اور رجحان یہ بن گیا ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ گنبد کا پتھر بنے، بنیاد کا پتھر نہیں، کیونکہ بنیاد کا پتھر پھر چھپ جاتا ہے، کوئی یاد نہیں کرتا، کوئی پوچھتا نہیں، لیکن حقیقت وہی ہے جو بنیاد کا پتھر ہے۔ اللہ کو تو معلوم ہے کہ اس نے کتنی قربانی دی، اور اللہ کے تو علم میں ہوتا ہے کہ آج دنیا میں جو کچھ اس کے بعد معاشرے میں ہو رہا ہے اس میں بنیادی کردار اس شخص کا ہے، تو اللہ کے ہاں ہمیشہ کے لیے ثواب کا مستحق بنتا ہے۔ اسی معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص بھی دنیا میں قتل کرے گا، آپ نے فرمایا ایک گناہ تو اس کو ہوگا جو قاتل ہے، اور آپ نے فرمایا دوسرا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کو ہوگا جس نے سب سے پہلے قتل کیا تھا، کیونکہ اس دنیا میں، کائنات میں قتل کی بنیاد اس نے رکھی، اس سے پہلے قتل نہیں تھا۔ اسی طرح دنیا میں کسی خطے میں جب کوئی شخص نیکی کا کام کرتا ہے، جب کوئی شخص برائی کی دعوت دیتا ہے، تو سب سے پہلے وہ شخص اس برائی کا چونکہ مرتکب ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام برائی میں زیادہ اور اللہ کے ہاں اس پہ زیادہ عذاب۔ قرآن پاک میں آپ دیکھیے اللہ تعالی نے اس اولیت کو کتنی ترجیح دی ہے۔ یہودیوں سے کہا ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، سب سے پہلے انکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تم کر رہے ہو جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، تم نہ کرو، کیونکہ تم تو کتاب کے وارث ہو، تورات تمہارے پاس ہے، تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ واقعی ایک نبی نے آنا تھا، ایک رسول علیہ السلام نے آنا تھا، تو تم جب انکار کرو گے تو تمہارے بعد جو تمہیں دیکھنے والے ہیں، جو تمہیں بہت معتبر سمجھتے ہیں، جو تمہیں دین کا بڑا رہنما سمجھتے ہیں، جب تم انکار کرو گے تو تمہاری دیکھا دیکھی باقی مشرکین سارے انکار کر دیں گے، کیونکہ انہیں تو خبر ہی نہیں۔
معاشرہ ایسے ہی تشکیل پایا تھا وہاں کہ عربوں کو مکہ مکرمہ میں بھی اگر دین کے بارے میں کوئی چیز زیادہ پوچھنی ہوتی تھی تو یہودیوں پہ اعتبار کرتے تھے، کیونکہ مشرکین مکہ کو بھی اندازہ تھا کہ یہ یہودی جو ہیں ان کے پاس کوئی کتاب ہے، ان کے ہاں انبیاء علیہ السلام آتے رہے ہیں، ہمارا ان کا ہزار اختلاف صحیح لیکن ذہنی طور پر وہ ان کی سپیریئرٹی کے قائل تھے کہ یہ برتر ہیں ہم سے۔ ایسے ہی ہے جیسے آج کی اس دنیا میں مسلمان خود اس کے قائل ہیں کہ دنیا کے جتنی سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، یورپ اور امریکہ ہم سے بہت آگے ہے، ہم ذہنی طور پر ان کی برتری کے قائل ہیں۔ اسی طرح کسی زمانے میں سارا جزیرہ عرب ان کی برتری کا قائل تھا کہ یہودی برتر ہیں، یہودی زیادہ اچھے ہیں، یہ زیادہ مذہبی ہوتے ہیں، ان لوگوں کا خدا سے زیادہ تعلق ہے۔ تو مشرکین مکہ کا وفد آیا پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تحقیق کرنے یہودیوں سے کہ تم لوگ بتاؤ، یوں ایک شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، ہم اسے مانیں یا نہ مانیں؟ تو یہودیوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا بالکل نہ ماننا، اس لیے کہ نبوت جو ہے وہ تو یہودیوں کے ہاں آنی ہے، تمہارے ہاں کیسے ہو سکتی؟ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، سب سے پہلے تم کفر کا اقرار کر رہے ہو، سب سے پہلے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کر رہے ہو، تم لوگ یہ کام نہ کرو، وگرنہ کیا ہوگا؟ وگرنہ یہ کہ گناہ جو باقیوں کے ہیں وہ بھی تمہارے ہی ذمے آئیں گے اور لوگ تمہاری پیروی کرتے ہیں، تو اس لیے اول کافرین، سب سے پہلے کافر نہ بن۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے درجے کے کافر بن جاؤ، مطلب یہ ہے کہ کافر تو بالکل ہی نہیں بننا، مگر اگر بن بھی رہے ہو تو سردار تو کم سے کم نہ بنو، اس چیز کی بنیاد رکھنے والے تو نہ بنو۔ اسی طرح آپ قرآن پاک میں دوسری جگہ دیکھیں، اللہ تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور نے کہا کہ جو آپ کی قوم ہے اس کو سمجھائیے اور انہیں کہیے کہ یہ جو تم نے فحاشی کی حرکت شروع کی ہے نا، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، اس کائنات میں آج تک یہ دروازہ کسی نے نہیں کھولا، یہ بے حیائی کسی نے شروع نہیں کی، تم سب سے پہلے ہو جو شروع کرنے والے ہو، مت کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صاف صاف اعلان کر دیجئے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ، کہ میری زندگی، میری موت، میری قربانی، میری نماز سب کی سب اللہ کے لیے ہے، اور آخر پہ ہے کہ آپ صاف صاف لوگوں سے کہیے وانا اول المسلمین، میں پہلے درجے کا، پہلے نمبر کا مسلمان ہوں، اللہ کا فرما بردار۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے درجے کا جو شخص ابتدا کر رہا ہے، اگر گناہ کی کر رہا ہے تو اس کے لیے عذاب بھی بہت بڑا ہے، اور اگر وہ اچھائی کے کاموں کی ابتدا کر رہا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا نام بھی بہت بڑا ہے۔ دنیا بھول جائے، یاد نہ رکھے، اللہ کو یاد ہے کہ اس کے کس بندے نے نیکی شروع کی تھی، لوگ اس کے لیے ہاتھ نہ اٹھائیں دعا کے لیے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے جو چیز ہے اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ حافظ ابن تیمیہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے فضائل لکھے ہیں، مناقب لکھے ہیں اپنے فتاوی میں، اور ان کے حوالے سے ہی نقل کرتے ہیں۔ حافظ صاحب کا خیال یہ ہے، وہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق تھا کتنا، اور کسی ایک حدیث سے بھی بقول ان کے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی درخواست کی ہو کہ میرے لیے دعا فرما دے، کہیں نہیں کہا۔ یہ عجیب تحقیق انہوں نے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سب سے زیادہ احسانات کیے اسلام پہ، مسلمانوں پہ، لیکن اپنے لیے دعا تک کی طلب نہیں کی، اتنے مخلص انسان تھے۔ تو کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے ان تمام خوبیوں اور صفات اور فضائل سے سرفراز نہیں فرمایا جو اللہ کے کسی بھی اچھے سے اچھے بندے کے لیے ہو سکتے تھے؟ انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کر پھر پہلے درجے کی جو شخصیت ہے اللہ کے قرب میں، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خود ان کے احسانات تھے۔ تو جو لوگ نیکی کا کام کرتے ہیں، اچھائی کا کام کرتے ہیں، کوئی نام نہیں ہوتا ان کا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ خدا ان کو بھول جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو یاد ہوتا ہے کہ کس نے نیکی کا کام کیا ہے، کس نے اس کام کا آغاز کیا تھا۔ آپ حضرات بڑے ادب کے ساتھ آپ کی خدمت میں
گزارش کرنا ہے اپنی حیثیت کو سمجھیے. آپ اسلام کا نام لے کے، اسلام کی دعوت لے کے اس امریکہ میں آئے ہیں. آپ جس نیت سے بھی آئے تھے وہ اللہ جانے، آپ جانے، مگر یہ کہ اب تو اسلام کا نام آپ سے ہے، مسلمان آپ کو ہی کہتے ہیں، کافر آپ کو ہی دیکھتے ہیں، اور آپ سے اگر محبت کی جاتی ہے تو اسلام کی وجہ سے. ہم جو لوگ آتے ہیں اتنے دور دراز سے آپ سے مل کے خوش ہوتے ہیں تو اسلام ہی کی وجہ سے نا، اور تو کوئی وجہ نہیں. اور اگر کوئی نفرت کرتا ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کو یہاں سے نکال دینا چاہیے اور مسلمان خراب ہوتے ہیں، تو وہ اسلام کی وجہ سے ہی نفرت ہے اور کوئی بنیاد نہیں. تو جب مذہب کی بنیاد پر ہی محبتیں ہیں، مذہب کی بنیاد پر ہی نفرتیں ہیں، تو ہم کو، آپ کو، سب کو مل کر سوچنا چاہیے کہ اس معاشرے میں اسلام کیسے چل سکتا ہے، اس معاشرے میں اسلام کیسے پھیل سکتا ہے. اسلام کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے. دو باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا مقصود ہے. ایک تو یہ کہ اسلام ابتدا میں جزیرہ عرب سے نکلا اور عربوں کے بعد پہلی صدی ہجری گزری ہے، دوسری صدی ہجری میں، بلکہ پہلی صدی ہجری کے آخر پہ ہی اسلام میں نئی نئی قومیں داخل ہوں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں گے کہ اسلام میں جوک در جوک لوگ داخل ہو رہے ہیں، گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں. وہ جو بالکل بچپنے کی حالت تھی، وہ جو بالکل ابتدائی حالت تھی، اللہ نے اس جسم میں خون ڈالا، نئی سے نئی قوم آتی گئی، نئی سے نئی صلاحیتیں ملتی گئیں، اور پھر جو بیرونی عجمی لوگ آئے ہیں انہوں نے عربوں سے بھی بڑھ کر کارنامے انجام دیے ہیں. عرب اور عجم کی تفریق نہیں کر رہے، جب مسلمان تھے تو سارے ہی مسلمان ہو گئے، مگر صرف اس اعتبار سے کہ عجم نے اتنا کام کیا اسلام کے لیے پہلی صدی میں، دوسری صدی میں کہ عرب پیچھے رہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری سے، اس کتاب سے، جب تک دنیا میں اسلام قائم ہے کوئی شخص بے نیاز ہو سکتا ہے. یہ امام بخاری کوئی عرب تھے، یہ اجمی تھے. بخارا روس کی جو سٹیٹ تھی اسی کے رہنے والے تھے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے، وہ نیشاپور ایران کے رہنے والے تھے. ابن ماجہ کو دیکھیے، یہ قزوین ایک جگہ اب بھی ایران میں قزوین کے نام سے ہی قصبہ ہے، ہم نے دیکھا ہے. ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں کے رہنے والے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ دیجئے، وہ خالص عرب تھے. باقی یہ جتنے ہیں، ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سجستان کے رہنے والے تھے. سجستان خود ایران کا حصہ رہا ہے، اور یہ مکران اور سندھ اور بلوچستان کے لوگ تھے جن لوگوں نے ابتدائی سالوں میں اسلام کو سنبھالا ہے. یہ عجم کا خون تھا جو اسلام کی رگوں میں داخل ہوا، ایک نئی قوم مسلمان ہو گئی، اللہ نے دین کے جھنڈا بلند کر دیا. پھر یہ چلتے رہے، اس گاڑی کو انہوں نے دھکا دے دی اور وہ پٹری پہ اپنا سفر طے کرتی رہی، یہاں تک کہ جب بغداد کی تباہی ہوئی ہے. بلکہ اس سے پہلے خلافت جب خود بغداد میں، اس سے بھی پہلے عالم اسلام میں تقسیم ہوئی ہے، اور عباسیوں کا دور شروع ہوا ہے اور امویوں کا دور ختم ہوا ہے بنو امیہ کا. بنو امیہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے وہ دور شروع ہوا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت انہیں دے دی تھی اپنی جگہ. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بنو امیہ کا دور شروع ہوا ہے، اور آپ دیکھیے پھر مروان، پھر عبد الملک، پھر عبد الملک کے بیٹے، پھر ولید، ہشام وغیرہ وغیرہ، کتنے خلفاء تھے یہ سارے اموی. اور جب عباسیوں نے امویوں کا تختہ الٹا ہے تو وہاں سے ایک شہزادہ بھاگ کھڑا ہوا، اور وہ بڑی مشکل سے دریا میں تیر کے کہ قتل نہ مجھے کہیں کر دیں، اس کے سامنے خاندان کے افراد قتل ہو گئے. اور وہ تو اتفاق سے دعوت میں کہیں پکنک منانے گیا ہوا تھا، کسی غلام نے اسے جا کے کہا کہ تمہارا تو سارا خاندان مار دیا ہے عباسیوں نے اور تم بھاگو. وہ بھاگ کے دریا کے کنارے سے ادھر سے ادھر چلا گیا. بس پھر وہ بھاگا ہے، پھر وہ اسپین پہنچا، اور اسپین میں انہوں نے مسلمانوں کی نئی سلطنت قائم کر دی. اور پھر اسپین سارے کا سارا اور فرانس تک کے علاقے یہ سب کے سب مسلمانوں ہی کے تو انڈر رہے. وہاں جب خلافت ٹوٹی ہے بغداد میں 6 صدی میں، تو ان عباسیوں کو یہ غرہ تھا اور صاف کہتے تھے کہ ہم سے تو حکومت اب عیسیٰ علیہ السلام ہی آ کے لیں گے. جیسے اب بعض امریکہ کے لوگ
آپ کو گورے یہ کہتے ہوئے سنیں گے کہ امریکہ کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے، ہماری پالیسی ایسی ہے، یہ چیزیں ایسی ہیں، یہ چیزیں ایسی. تو کبھی کبھی دماغ میں یہ آ جاتا ہے. یہ قوموں کی تو ذکر نہیں کرتے کہ وہ تو ایک بڑا لمبا مسئلہ ہے، مگر فرد کا ذکر کرتے ہیں کہ جب کبھی ذہن میں یہ آنے لگے کہ مجھ سے زیادہ طاقتور کون ہے، مجھ سے زیادہ دولت والا کون ہے، مجھ سے زیادہ کون ہو سکتا ہے، 1000 بار خدا کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ یہ ساری چیزیں پلٹ کے دکھا دیتا ہے. جو خدا ضعف سے، ناطاقتی سے، بچپنے سے جوانی دیتا ہے، وہ جوانی سے بڑھاپا بھی لے آیا کرتا ہے. کچھ اعتبار نہیں ہوتا. اللہ کی ذات بڑی بے نیاز، ایسی بے نیاز ہے کہ جن کو لوگ کچھ نہیں سمجھتے خدا انہیں اوپر لے جاتا ہے، اور جو سب کچھ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ان کا جھنڈا بالکل نیچے گر جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ عمل ہے، اس سے اسے کوئی نہیں روک سکتا. تو قوموں میں بھی یہی حال ہو گیا. بنو عباس نے کہا ہم سے حکومت یہ تو عیسیٰ علیہ السلام ہی آ کے لیں گے، اور تو کوئی نہیں لے سکتا. اور پتہ اس دن چلا جب تاتاریوں نے آ کے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور اتنا قتل ہوا کہ دجلہ کا پانی مسلمانوں کے خون سے انہوں نے سرخ کر دیا. کبھی اسی دجلہ کا پانی علماء کی کتابیں پھینک کے اس کی سیاہی سے کالا ہو گیا، کبھی مسلمانوں کے خون سے یہ رنگین ہو گیا. اس دجلہ میں بڑے نشیب و فراز اس نے دیکھی. ہوا پھر کیا؟ پورے عالم اسلام میں خلافت ختم ہو گئی. لوگ سمجھتے تھے اب تو تباہی آ گئی، اب تو اسلام رہے گا نہیں. سعدی رحمت اللہ جیسا آدمی جو بڑا دیداور، بڑا جہاں شناس تھا، اور جس نے دنیا کے حالات دیکھے ہوئے تھے گھوم پھر کے، انہوں نے کہا کہ اگر آج کے دن آسمان سے بارش کی بجائے خون برسے زمین پر تو یہ حق ہے، کیونکہ مسلمانوں کی خلافت ختم ہو گئی. خلافت تو ایک طرح کی عالمی سلطنت شمار کی جاتی تھی، پوری دنیا پہ اس کی دھاک اور روب بیٹھا ہوا تھا. یہاں تک کہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، انگلینڈ سے وفد آتا تھا ہر سال بھیک مانگنے کے لیے کہ وہاں پر ایسے ہو گیا ہے، برف پڑ گئی ہے، بارشیں ہو گئی ہیں، آپ پیسے دے دیجئے. تو ایک دن ایک عباسی خلیفہ تھے، انہوں نے تنگ آ کے کہا کہ ہر سال مانگنے آتے ہیں اور کبھی کچھ رقم دیتے ہو، کبھی کچھ رقم دیتے ہو، ان کا سالانہ وظیفہ مقرر کر دو، سالانہ اتنی خیرات انگریزوں کو جایا کرے. اور یہ مسلمان خیرات دیتے رہے. اور تباہی اس دن ان کی ہونی شروع ہوئی جس دن وہاں کا شاہی خاندان کا ایک آدمی مسلمان ہو گیا. اور وہ شہزادہ جب مسلمان ہوا تو کلیسا نے سر پیٹ لیا کہ یہ کیا ہو گیا. لیکن کلیسا کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ کلیسا خود مانگ کے مسلمانوں سے کھاتا تھا. کیا کر سکتے تھے؟ یہ الگ بات ہے کہ اس شہزادے کی نسل پھر آگے نہیں چلی، اس طرح نہیں چلی کہ اگلی نسل کو اسلام سکھانے والا ہی کوئی نہیں تھا. یہ تو دوسری بات ہے. مگر یہ ہوا یہی مسلمانوں کے ساتھ. انہوں نے کہا اب خلافت ختم ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ اب ہوا یہ کہ وہ بچیاں، وہ لڑکیاں جو تاتاری ظلم اور جبر سے اٹھا کر لے گئے تھے، اپنے گھروں میں انہوں نے رکھ لیا تھا کافروں نے، بغیر نکاح کے، بغیر کسی چیز کے. عوام کا تو کوئی قصور نہیں تھا، حکومت کی سیاست تھی نا. پٹی تو فوج پٹی، حکومت تباہ ہوئی، عام عوام کا کیا قصور تھا؟ ان میں بڑے بڑے اللہ والے تھے، بڑے نیک لوگ تھے. وہ بچیاں جب ان کے گھروں میں رہیں اور تاتاریوں کے اس جبر سے ان کے ہاں اولادیں ہوئیں، تو ان لڑکیوں نے اپنی اولادوں کو کہا کہ بیٹے تم مسلمان ہو، تمہارا باپ ہمیں ظلم سے لے آیا تھا، یہ کفر ہے، بالکل اپنے باپ کے دین پہ نہیں جانا، اپنی ماں کے دین پہ رہو. ان ماؤں نے تربیت کی. اور ان عورتوں کا اتنا بڑا احسان ہے اسلام پہ، اتنا بڑا احسان ہے کہ وہ 30-40 سال کے اندر اندر جب وہ نسل آئی ہے نئی اٹھ کے، وہ سب کے سب بچے مسلمان، وہ پوری نسل مسلمانوں کی آئی. وہ کوئی اور دین نہیں رکھتے تھے. اور انہوں نے خلافت کو دوبارہ زندہ کیا، خلافت کو انہوں نے سنبھال لیا. یہ ان عورتوں کا احسان ہے جن عورتوں کو تاتاری اٹھا کر لے گئے تھے. اور اللہ کے واقعات پھر ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ایک بزرگ، ایک صوفی تھے جن پہ اب لوگ تنقید کرتے ہیں، اور لوگوں کو یہ تصوف ایک نیا دین نظر آتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں یہ پیری مریدی. اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں کے کارناموں سے لوگ واقف نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو چھپائے رکھتے تھے، اس لیے کہ یہ بیچارے محنت کرتے رہے بغیر نام کی طلب کے، کسی کونے خدرے میں کسی جگہ جا کے بیٹھ کے لوگوں کو اللہ اللہ کرنا سکھاتے رہے.
نہ انہیں دنیا سے کوئی غرض تھی، نہ پیسہ، نہ مال، نہ بلند و بالا بلڈنگز، نہ انہوں نے اپنے لیے کوئی کتابیں کی، نہ انہوں نے سیمینار منعقد کیے کہ ہمارا بھی کوئی نام ہو جائے۔ وہ اخلاص ان اللہ کے بندوں کا کام آیا۔ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اب لوگ جانتے بھی نہیں، ان کی کوئی سوانح بھی نہیں، پتہ بھی نہیں ہے، بس اتنا پتہ ہے کہ ایک درویش تھا اور وہ کہیں جنگل میں انہوں نے آذان دی، نماز پڑھی، اور تاتاری بادشاہ جو تھا وہ سیر کے لیے نکلا ہوا تھا، چھٹیاں منانے گویا گیا ہوا تھا، اور فجر کے وقت اس کی آذان سے، آواز سے نیند اس کی اکھڑی اور اس نے کہا اس کو بلاؤ، یہ کون ہے؟ نیند خراب ہو گئی۔ فوج والوں نے جا کے پکڑ لیا۔ تاتاری بادشاہ تھا، بڑا غصہ آیا، کتے تو اس کے خیمے میں حفاظت کے لیے بندے ہی ہوتے تھے۔ تو جمال الدین رحمت اللہ جب داخل ہوئے تو اس نے حقارت سے کہا کہ تم اچھے ہو یا یہ کتا اچھا ہے میرا؟ تو انہوں نے کہا اللہ بخش دے، معاف فرما دے تو میں اچھا، اور اگر حساب لے گا تو یہ کتا اچھا، اس سے حساب نہیں ہوگا۔ وہ آدمی واقعی بادشاہت کو ڈیزرو کرتا تھا، نظر چاہیے، وسعت چاہیے، دماغ چاہیے اتنے عہدوں کے لیے۔ اس کے دل کو بات لگ گئی۔ اس نے کہا یہ تم نے صبح کیا کیا؟ انہوں نے کہا اپنے رب کو یاد کیا تھا اور ایسے اللہ کی عبادت کی تھی۔ اس کا تمہارا دین کیا؟ اس کا مسلمان ہوں۔ اس کا وہی جنہیں ہم نے مارا تھا اور یہ ہوا۔ اس کا ہاں میں وہی ہوں۔ تو وہ اس سے بس ملتے رہے، اور پھر اس نے کہا کہ اگر میں نے اسلام کا اعلان کر دیا تو میری حکومت چھن جائے گی، اور ہو گیا ہوں میں مسلمان۔ میں تمہیں تحریر لکھ دیتا ہوں، اور میری عمر جب ختم ہو تو میرا بیٹا ہے، میں نے اس کی تربیت کی ہے، وہ آئے گا حکمرانی میں، تو میں اپنے بیٹے کو بتا کے جاؤں گا جب بھی میں بتاؤں، لیکن یہ میری تحریر بیٹے میرے کو دکھا دینا اور وہ اعلان کر سکے گا۔ میں اس کے لیے پوری حکومت کو ایسے سیٹ کر کے جاؤں گا کہ نہ اسے وہ اتار سکیں اور نہ میرا بیٹا کسی اور دین پر رہے۔ اس نے کیا وہی۔ جمال الدین رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو رہا تھا، انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو کہا، انہوں نے کہا یوں تمہارا باپ ایک دن گیا تھا، یہ سوال و جواب ہوئے تھے، اور یہ جو بادشاہ ہے یہ جب مر جائے گا تو اس کا بیٹا آئے گا، اس کے پاس لے جانا، یہ سارا قصہ تھا اسے سنانا اور اسے بتانا کہ اس کے باپ نے کیا کیا تھا۔ یہی چیز ہوئی۔ اس نے وہ تحریر دیکھی تو اس نے کہا اچھا میرے والد مجھے کہہ کے گئے تھے، اور اب تو حکومت میری اپنی ہے، کسی کی مجال نہیں جو سر اٹھائے، اور میں اس دین کا اعلان کرتا ہوں۔ اور کچھ ہی عرصے کے بعد دوبارہ عالم اسلام ایک نئی قوم تاتاری مسلمان ہو گئی نا، نیا خون مل گیا۔ بالکل اسی طرح اسلام کا یہ جو وجود ہے، یہ جو تن ہے، یہ جو جسم ہے، اس میں اب خون نہیں رہا، خون پرانا ہو گیا۔ پچھلے 300 سال سے کوئی قوم مسلمان نہیں ہوئی، اور ہم عادی ہو گئے ہیں اسلام کے۔ ہماری 10 سے زیادہ ایک صدی میں اگر آپ 3 پشتیں کر لیں کہ 30 سال میں ایک نسل ختم ہو جاتی ہے، تو ہماری پچھلی 3 صدیوں میں 9-10 پشتیں ایسی نکل گئی ہیں کہ کوئی قوم مسلمان نہیں ہوئی۔ ہم پرانے مسلمان ہو گئے ہیں، ہمارا خون وہ جو اسلام کو چاہیے نیا، وہ خون ہمارا خون نہیں رہا۔ اس بات کی طرف ایک، اور دوسری بات آپ سے جو عرض کرنی تھی وہ یہ کہ ہندوستان میں اسلام کیسے آیا۔ ہندوستان میں فقط ان سادات کو نکال دیں کہ ان کے آباء و اجداد تو آئے تھے کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے، کہ یہ تو عرب تھے، خالص عربی نسلوں کو نکال دیں، فاروقی، صدیقی وغیرہ ان حضرات کو نکال کے باقی اکثریت 99%، 95% ہندوستان پاکستان کے لوگوں کی ایسی ہے جس کا دادا پردادا کوئی سکھ تھا، کوئی ہندو تھا، کوئی کچھ تھا، کوئی کچھ تھا، انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسی سے نسلیں آگے چلی۔ یہ سب وہی تو ہیں۔ جس دن کوئی پہلا مسلمان آیا تھا، وہ شیخ معین الدین چشتی رحمت اللہ کے متعلق کہتے ہیں، کسی کے متعلق بھی مان لیجئے، جس علاقے میں جو اللہ کا اچھا بندہ آیا تھا وہ سب سے پہلا مسلمان تھا اس علاقے میں، اور اب اس کی جتنی نیکیاں جتنے مسلمان نظر آتے ہیں، ہماری نماز کی ایک ایک رکعت میں اور زکوٰۃ کی ایک ایک پائی میں اور حج اور عمرے میں، ان اللہ کے بندوں کا ثواب نہیں؟ کیا خدا انہیں بھول جائے گا؟ میرے دادا پردادا اگر ہندو تھے اور کسی نے مسلمان کیا تھا تو ہماری 5 پشتوں نے جو عبادت کی ہوگی، کیا خدا نے بھلا دیا ہوگا کہ کس نے اس خاندان کو مسلمان کیا تھا اور کس نے اسلام کی تبلیغ میں کی تھی؟ آپ جو امریکہ میں آئے ہوئے ہیں، آپ دونوں ان حقائق پر غور کر لیجئے۔ آپ یہاں پہلی دوسری پشت ہیں جو چل رہے ہیں،
اگر آپ اسلام کے لیے یہاں کام کریں گے، اگر آپ کسی غیر مسلم قوم کو دعوت دیں گے تو ان کی نسلیں جتنی آئندہ کو آئیں گی، یہ سب ثواب آپ کا ہی ہے، یہ سب یہاں جتنی عبادت ہوگی وہ آپ کے دم سے ہوگی، آپ کے نام سے ہوگی۔ اور اگر آپ اس کام کو نہیں کریں گے تو یہ جو مسلمان نسلیں اب نظر آ رہی ہیں نا، یہ بھی ڈوب جائیں گی۔ دونوں محاذ آپ کے سامنے ہیں، اور ہیں دونوں محاذ کھلے ہوئے، اور دونوں پہ لڑنا ہے مسلمانوں کو ہی، تیسری کوئی قوم نہیں ہے یہاں۔ آپ کو اس محاذ پہ بھی کام کرنا چاہیے کہ یہ نیا خون اسلام کو کہیں سے مل جائے، یہ گورے مسلمان ہو جائیں، یہ کالے مسلمان ہو جائیں، کسی طرح اسلام میں یہ قوم داخل ہو جائے، پھر یہ ہم سے بہتر مسلمان ہو جائیں۔ اب بھی اکا دکا کہیں نظر آتے ہیں نا جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، آپ دیکھیے عمومی طور پہ ان کا اسلام ہم سے زیادہ اچھا ہے، اسلام کے زیادہ پابند ہیں، ان کو مسلمان کرنا بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم کا بندوبست بھی کرنا ہے۔ پہلا بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ مسلمان بھی ہوں اور ان کی تعلیم کا بھی بندوبست کیا جائے۔ کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کالے ہیں، مسلمان ہو گئے اور اس کے بعد تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں۔ اب وہ چاہتا ہے کہ نماز پڑھے، کون سے نماز سکھائے؟ یہ وہ دور نہیں ہے کہ دین صرف نماز روزے تک محدود رہ جائے گا اور پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس گاؤں کے باہر کیا ہو رہا ہے۔ اب دنیا انٹرنیٹ کی آ گئی، کمپیوٹر ٹیکنالوجی کہاں پہنچ گئی۔ وہ 10 دن بعد آپ سے کہے گا کہ اچھا جناب اسلام تو میں نے قبول کر لیا، اب بتائیے سود کا کیا مسئلہ ہے، حلال حرام کا کیا مسئلہ ہے؟ پھر اسے کیا جواب دیں گے؟ وہ کہے گا صاحب مجھے جاب بھی کرنی ہے اور اس حرام گوشت سے بچنا ہے، حلال کھانا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، مجھے بتائیے کیسے حرام ہوتا ہے، کیسے حلال ہوتا ہے؟ تو جتنا دین ہم نے خیر سے سیکھ رکھا ہے ہم اس سے بھی آدھا ہی اسے بتا سکتے ہیں، اور وہ بھی شک پہ کہ یار یہ بھی ٹھیک ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر اس نے یہ کہا کہ میری زندگی ہے، ضروریات ہیں، اب مجھے شادی بھی کرنی ہے کسی مسلمان لڑکی سے، تو پھر مسلمان کیوں نہیں اسے گھرانے میں رشتہ دیتے؟ تنگ ہو گیا ہے مسلمانوں کا معاشرہ، کوئی نہیں اسے شادی کے لیے دینے کے لیے تیار۔ یہاں پہ مسلمان ہو جائے، خوشی سے تکبیر کے نعرے لگاتے ہوئے ہم نے مسلمانوں کو دیکھا ہے، 100 مسلمان بڑا خوش، ہر کوئی گرم جوشی سے ملتا ہے، اور وہ کھڑے ہو کے کہہ دے کہ میں اب مسلمان ہو گیا ہوں، مجھے اپنے گھرانوں میں کہیں رشتہ بھی دے دو، میں نے آخر زندگی گزارنی ہے۔ کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اس انسان کو کی وہ خواہشات جو بھی ہے، آخر انسان ہے، اس کے پورا ہونے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے، تو کیا ایسے نہیں ہے کہ وہ لوٹ جائے گا اور مرتد ہو جائے گا، اپنے معاشرے میں چلا جائے گا؟ ایک طرف آپ اسے مسلمان کر کے کہتے ہیں کہ یہ کام اب نہیں کرنا، یہ حرام ہے۔ اچھا بھئی حرام ہے تو جائز کیا ہے؟ جو جائز ہے وہ ہم آپ کو کرنے نہیں دیں گے، ہم آپ کو رشتہ نہیں دیتے، ہم شادی نہیں کروا سکتے، ہمارے معاشرے میں کوئی اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ قربانی ہم نہ دیں اور وقت کے تقاضے کو ہم نہ سمجھیں تو ذرا سوچو بھائی، پھر آگے چل کے مسئلہ کہاں تک پہنچے گا اور کہاں سے لوگ مسلمان ہوں گے؟ تنگ ہو جائے گا وہ آخر آ کے اور اس دین کو چھوڑ دے گا۔ اس لیے صرف یہی نہیں ہے کہ مسلمان ہو جائیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے بندوبست ہو، ادارے قائم کیجیے۔ آدمی چلتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، ادارے جو قائم ہوتے ہیں تو ادارے صدیوں تک چلتے ہیں، بشرطے کہ چلانے والوں کو اللہ پہ اعتماد ہو اور ان کے اخلاص میں فرق نہ آئے۔ صدیوں ادارے قائم کرتے ہیں۔ یہ آکسفورڈ یونیورسٹی انگلینڈ میں 16ویں صدی میں بنی تھی، 300-400 برس ہو گئے ہیں، چل ہی رہی۔ آپ کے یہاں کی ہارورڈ یونیورسٹی کب بنی تھی؟ یہ 350 سال ہو گئے۔ یہ مشیگن میں دیکھ لیں، 125-150 سال اسی یونیورسٹیوں کو ہو گئے ہیں۔ ادارے ہی قائم ہوتے ہیں، ادارے کام کرتے ہیں، افراد آتے جاتے رہتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا مقام ہے، اجر ہے۔ اداروں کو مضبوط کیجئے۔ کوئی ایک ادارہ تو ایسا ہو جہاں آپ آسانی سے کہہ سکیں کہ بھائی فلاں ملک میں فلاں جگہ یہ ادارہ ہے، آپ چلے جائیے اور 6 مہینے رہیے، سال رہیے، آپ کو صرف اسلام کو سیکھنا ہے، عملاً مسلمان بن کے وہاں دیکھیں مسلمان کیا کرتے ہیں، پھر اپنے معاشرے میں واپس آئیں۔ یہ گھٹن ہو گئی ہے معاشروں میں، اور کوئی قبول کرنے کو غیر مسلموں کو تیار نہیں ہے۔ ایک مشکل مسئلہ تو یہ پیش آ گیا، اس کے لیے آپ سوچئے غیر مسلموں کو کیسے دعوت دی جا سکتی ہے، غیر مسلموں کو کیسے اللہ دین کی طرف بلایا جا سکتا ہے۔ اتنا مشکل مسئلہ ہو گیا ہے
کہ مسلمانوں کے اپنے اخلاق ہی کافی تھے کسی زمانے میں، لوگ دیکھ کے کہتے تھے کہ یہ مسلمان ہے، یہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا، یہ مسلمان ہے جھوٹ نہیں بولے گا، یہ مسلمان ہے۔ اب بھی ایسا معاشرہ بن سکتا ہے، یہاں ایسے مسلمان چاہیے جن کو دیکھ کر انگریز صاحب کے مسلمان ہے یہ حرام نہیں کھائے گا، یہ مسلمان ہے یہ شراب نہیں پیے گا۔ اس کردار کے جب مسلمان بنیں گے یہاں، تب جا کر دوسروں پر اثر ہوگا۔ اور جہاں مسلمانوں نے تاثر یہ دے دیا ہو کہ اگر میں مسلمان ہوں تو پھر تم بالکل مجھ سے اطمینان نہ رکھنا، فکر کرنا میں کہیں نہ کہیں تمہیں ٹانکا لگا دوں گا، کہیں نہ کہیں تمہارے ساتھ دھوکہ فراڈ کچھ کر دوں گا، وہاں کیا اسلام اور کون اعتبار کرے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک انگریز تھا، جب انگریز ہندوستان میں آئے تھے، حکومت تھی ان کی، تو اس انگریز نے کسی مسلمان کے پیسے دینے تھے، تو وہ غریب آدمی تھا، انگریز بڑا تھا، امیر تھا، تو اس نے بہت جا کے کہا کہ بھئی صاحب میری مزدوری کچھ باقی ہے آپ دے دیجئے اور آپ یہ ظلم نہ کریں۔ آخر وہ انگریز نہیں دیتا تھا، آخر ایک دن تنگ آ کے وہ چرچ میں چلا گیا پادری کے پاس، اس نے کہا یہ ہر ہفتے جو چرچ میں جاتا ہے تو پادری سے میں جا کے کہوں تاکہ اس سے پوچھے۔ تو پادری کے پاس گیا اور پادری کو کہا کہ فلاں صاحب جو چرچ میں آتے ہیں انہوں نے اتنی مزدوری ہماری دینی ہے اور آپ ہمیں وہ پیسے دلا دیجئے۔ اس سے کہا اچھا آئندہ اتوار کو آپ آئیے۔ اتوار کو جب وہ آیا تو اس نے اس انگریز کو بلا کے ایک جملہ کچھ کہا اس کے کان میں، اور اس نے اس مسلمان کو لیا اپنے ساتھ گھر گیا اور پیسے دے دی۔ تو اس نے اس سے پوچھا کہ آخر آپ کو پادری نے کیا کہا جو آپ اتنے نرم پڑ گئے؟ اس نے مجھے کہا کہ تم کب سے مسلمان ہو گئے ہو لوگوں کے پر ظلم کرنے والے اور حقوق دباتے ہو۔ اس نے کہا مجھے بڑی شرم آئی کہ واقعی یہ تم لوگوں کے کام ہے، ہمارے نہیں، یہ لو اپنے پیسے۔ بات ایسی ہو گئی ہے تو شرم کی بات، مگر مسلمانوں کے اخلاق آخر کھو کہاں گئے؟ مسلمان چلے کہاں گئے؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اکبر کے دور میں لکھا کہ مسلمانوں کا پوچھتے ہو تو کتاب طاق میں پڑی رہ گئی ہے اور مسلمان قبر میں چلے گئے، یہ حال ہو گیا ہے۔ تو آپ کو اگر اس محاذ کو دیکھنا ہے تو کسی طرح ان غیر مسلم قوموں کو بلائیں، انہیں دعوت دیں، کسی طرح یہ مسلمان ہو جائیں، یہ نیا خون پیدا ہو جائے، یہ نیا خون اسلام کو ملے اور یہ نیا خون جا کر ان رگوں میں پھر زندگی کو پیدا کرے تاکہ اسلام کی احیاء، اسلام کے اٹھنے کے سامان پیدا ہو سکے۔ اور دوسرا کام جو اس کے برابر کا ہے اور جو آپ حضرات کے کرنے کا ہے، ہماری حیثیت اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ آپ اس گھر میں بیٹھے ہیں، یہ گھر آپ کا ہے، اور ہم آپ کو صرف اتنا کہہ دیں کہ صاحب باہر ایک چور آ گیا ہے اور گلی میں خطرہ ہے اور آپ اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لیجئے یا اپنا سامان کیجئے۔ اصل تو آپ ہی کا مسئلہ ہے یہ، اور وہ اصل مسئلہ دوسرا ہے کہ کس طرح یہ آئندہ نسلیں اسلام پر قائم رہیں گی۔ یہ جو بچے یہاں اٹھ رہے ہیں، یہ جو پرورش پا رہے ہیں، آپ طے کر لیں اس بات کو اور اسے اسی طرح مان لیں جس طرح ہم مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے، اسی طرح مان لیں کہ یہ بچے ذہنی طور پر بہت آگے نکل جائیں گے اور ہم کسی کی سوچ پہ پہرا نہیں بٹھا سکتے، کسی کی سوچ پہ پہرا نہیں بٹھا سکتے۔ اس بچے کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ادب کیا کرو، چپ رہو، مت پوچھو میں کیا کر رہا ہوں۔ اور بچہ تو صاف کہے گا ابا آپ اس چیز سے منع کرتے ہیں اور خود بھی کرتے ہیں، یہ کیوں؟ وہ دور نہیں ہے کہ ہم کہیں ادب سے بات کرتے ہیں، تمیز سے آپ چپ رہو۔ ادب اور تمیز سے واقعی بات کرنی چاہیے، لیکن بچے کو آپ کیسے بتائیں گے کہ بیٹے فلاں چیز ایسے ہے لہٰذا تم نہیں کرو؟ وہ کہے گا ابا آپ بھی ایسے ہی کرتے تھے، گھر میں ایسے ہوتا ہے، میں ایسے کیوں نہ کروں، میں اس کام کو ایسے کیوں نہ کروں؟ وہ تو ضرور اپنی ذہنی صلاحیت اس کے اعتبار سے اطمینان اور تسلی چاہے گا۔ الیاذ باللہ وہ کافر ہوگا تو پکا کافر بنے گا، مسلمان ہو تو پکا مسلمان ہو جائے، اسے منافقت نہیں آتی۔ وہ یہ نہیں ہے کہ ایک کام دیکھتا بھی رہے، کرتا بھی رہے، پھر وہ بھی اسلام میں ہے، یہ بھی اسلام میں ہے۔ یہ دوسرا محاذ ہے جو آپ کے لیے کھلا ہوا ہے کہ آپ اپنی آئندہ نسلوں کو دین پر کیسے قائم رکھیں گے۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ کو ہی پیش آئی ہو، اللہ کے بڑے بڑے نیک بندوں کو پیش آتی رہی ہے، جنہوں نے وفات کے وقت بھی اپنی اولادوں کو، اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو جمع کر کے کہا کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں میرے بعد کس کی عبادت کرو؟ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا
جن میں ان کے جلیل القدر اللہ کے پیغمبر اور ان کے بیٹے جو اپنے وقت کے حکمران تھے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے. انہوں نے کہا میرے بچوں میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ انہوں نے کہا نعبد الہ کا، ہم ایک خدا کی عبادت کریں گے ابا، جو آپ کا بھی پروردگار تھا اور آپ کے والد ابراہیم اسحاق علیہ السلام ان سب کا بھی پروردگار تھا، اسماعیل علیہ السلام کا رب تھا. الہ واحدہ، ایک خدا تھا، اور وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی کی بس عبادت کرنے والے ہیں. نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم صرف اسی کو تسلیم کرنے والے ہیں اور کچھ نہیں. یہ سوال آج بھی یہاں قائم ہے کہ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِ، یہ آپ کی اگلی نسل کس چیز پہ چلے گی؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اسلام پر قائم رہے تو کچھ چیزیں اتنی ضروری ہیں، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یہاں پہلا آدمی جو کام کرنے والا ہے وہ آپ بن جائیے، ایک گروہ بن جائے، کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوں کہ اب ہمیں یہ کام کرنا ہے. ساری عبادات اور سارے اسلام کی بنیاد حلال کا رزق ہے، حرام کا رزق نہیں. یہ حلال کا رزق اور حلال کا لقمہ بہت دور تک اثر کرتا ہے. جو پاک خون ہے اللہ اسے قبول کرتا ہے، اور جو خون ناپاک مال سے بنتا ہے خدا کیا اس سے کام نہیں لیا جاتا، بس توبہ کر لے اللہ معاف کر دے، ایک الگ بات ہے. بڑے اہم مسائل میں سے یہ ہے کہ جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں ایک ایک چیز سود کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، ایک ایک چیز بینک کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. مسلمانوں کو ہوش کرنی چاہیے. کچھ لوگ تو اٹھ کھڑے ہوں جو کہیں ہم اپنے بینک یہاں بنائیں گے، ہمیں خدا نے طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے، اسلام کا نظام پورا بینکنگ کا قائم ہے اور حکومت نے مراعات دی ہیں، آپ کے یہاں پرائیویٹ بینکس کھل سکتے ہیں. مسلمانوں کے کرنے کا کام ہے یہ حلال رزق کے لیے بینک اپنے قائم کریں تاکہ سود سے پاک ان کی معیشت ہو، اس سے ان کی آمدنی ہو، اس سے انہیں نفع ہو، اور اس حلال پاک مال کے ذریعے پاک خون پیدا ہو. یہ یہاں کرنے کا کام. ہر آدمی پوچھتا ہے فلاں چیز سود کی ہے، فلاں چیز سود کی ہے، کیسے بچیں، اس میں کوئی گنجائش ہے؟ چھوڑ دیجئے ان گنجائشوں کو، آپ اپنے پاؤں پر کب کھڑے ہو جائیں گے؟ اور ایسے ایسے مسلمان ہم نے یہاں دیکھے ہیں جنہوں نے ہیلی کاپٹر تک خرید لیے اور جزیرے تک خرید لیے اور 4-5 ملین کے مکانات بنا لیے، مگر اس طرف خیال نہیں آیا کہ کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں جو حقیقتاً سچے اخلاص سے، نیت سے، سچے دل سے یہ چاہتے ہیں کہ سود سے نجات پائیں، بیچارے نہیں نجات پا سکتے. یہ یہاں کرنے کا کام ہے کہ مسلمان کسی طرح اس نظریے سے بلند ہو کر سوچیں کہ ہم ہندوستان سے ہیں، پاکستان سے ہیں. وہ قومیتیں ہندوستان اور پاکستان کی وہیں رہ گئیں، ہم یہاں سب ایک کے ایک ہیں اور مسلمان ہیں، چاہے ہم دنیا کے کسی خطے سے بھی آئے ہیں. یہ ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے. کسی طرح فائنانسنگ مسلمانوں کی ٹھیک ہو جائے، کسی طرح حلال کا پیسہ ملنے لگے، کسی طرح مسلمان انویسٹ کرتا ہے، اس انویسٹمنٹ پہ جو نفع آتا ہے وہ نفع اس کو پتا ہو کہ 100% حلال ہے، وہ اپنی اولاد کو کھلائے، خود کھائے. اللہ نے اسے مال دیا ہے، خدا اس میں برکت بھی دے گا. کام تو شروع کرے کوئی. پہلے ہی سے سوچنا کہ کام شروع کریں، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، سوچنا چاہیے. مگر یہ بھی تو اللہ ہی کی عادت اور اللہ ہی کی سنت اور اللہ ہی کا طریقہ رہا ہے کہ جب لوگوں نے کام شروع کیا ہے پھر خدا نے اس میں برکت دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں، ساری حیات طیبہ میں، صحابہ رضی اللہ عنہ میں ہمیشہ، اور آپ ان کو چھوڑیے باقی تاریخ کو لے لیجئے، مسلمانوں کے پاس پیسہ اتنا زیادہ رہا ہی کہاں ہے. اسباب اور سامان مسلمانوں کے پاس ہمیشہ کم رہے ہیں، کافروں ہی کے پاس زیادہ رہے ہیں نا. اس کے باوجود اللہ نے اسلام کو غالب رکھا ہے، مسلمانوں کو غالب رکھا ہے. جب انہوں نے اپنی حد تک کوشش کر لی اور پھر کہا اللہ ہم تو اتنا کر سکتے تھے، باقی یہ باپ کے ذمے ہے، خدایا باقی یہ تیرے کام. ہم نے پہلے بھی اسی مسجد میں ایک مرتبہ یہ واقعہ سنایا تھا، پھر عرض کر دیتے ہیں، سمجھنے میں اس سے سہولت ہوگی اور بہت سے لوگوں نے سنا بھی نہیں ہوگا. ایک آدمی دلی میں بھیک مانگتا تھا، دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی اور گھسٹ گھسٹ کے کام کرتا تھا، کچھ بھیک مانگتا تھا. کسی نے کہا یہ ہوا کیا؟ اس نے کہا 1857 میں جب جنگ آزادی ہوئی تو ہمارے گاؤں پہ انگریزوں نے حملہ کیا اور انہوں نے اپنی طرف سے سب کو مار کے ختم کر کے چلے گئے، کوئی ایک زندہ بھی باقی نہیں بچا. تو میں بھی شدید زخمی تھا، دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں
اور رات کو پیاس لگی، آنکھ کھلی، ہوش میں آیا تو میں نے زور سے آواز دینی شروع کی کہ پانی پانی، کوئی پانی پلائے، ہے ہی کوئی نہیں، چاروں طرف لاشیں۔ تو کہتا تھا وہ جس حویلی میں ہم بند تھے اس کے حال میں مردے ہی پڑے ہوئے تھے سارے۔ میں نے اپنے آپ کو گھسیٹنا شروع کیا، ایک کونے مجھے پیالہ نظر آ گیا اور گھسٹتے گھسٹتے پیالے تک پہنچا، پھر اپنے آپ کو زخمی جسم کو گھسیٹنا شروع کیا اور برآمدے میں پہنچا، اور جب مجھے آسمان نظر آیا تو میں نے پیالہ بڑھایا اور آسمان کے نیچے گویا رکھ دیا، اور میں نے کہا میرے اللہ میں اتنا ہی کر سکتا تھا، پانی تو پلا دے۔ وہ کہتا تھا بارش ہونا شروع ہو گئی اور میرا پیالہ بھر گیا، میں نے پانی پی لیا اور میری زندگی بچ گئی۔ یہی بس کام کرنے کا ہے کہ جتنا کام ہم کر سکتے ہیں اتنا تو کریں، کوئی تو اتنی محنت کر لے، پھر اس کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے برکت نہ آئے، اللہ کی طرف سے چیز نہ آئے، یہ نہیں ہوا کرتا۔ جب انسان اپنے حد تک کام پورا کر لیتا ہے پھر خدا اپنا کام کبھی نہیں چھوڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تھا اور بنی اسرائیل میں اس نے آواز سنی، بادلوں کو کوئی فرشتہ کہہ رہا ہے کہ فلاں شہر میں جا کے فلاں آدمی کے باغ پہ برسو، وہاں بارش کی ضرورت۔ اس نے نام لکھ لیا، شہر کا نام لکھ لیا۔ اس نے کہا عجیب کوئی اللہ کا ولی ہوگا جس کے باغ کے لیے خدا کے فرشتے بادلوں کو کہہ رہے ہیں وہاں جا کے برسو، اور وہ کئی دن کا سفر کر کے وہاں پہنچا اور اس شہر میں جا کے کہا کہ یہاں اس نام کے کوئی صاحب، ان کا ہاں صاحب یہ باغ ہے، اس کے مالک ہے۔ وہ گیا دیکھتا رہا، اسے کوئی غیر معمولی چیز نہیں دکھائی تھی کہ بس ٹھیک ہے جیسے اور مسلمان ہوتے ہیں یہ بھی ایک مسلمان ہے بنی اسرائیل کے۔ اس نے کہا صاحب آپ کام کیا کرتے ہیں، کون سا ایسا عمل ہے؟ میں نے آپ کے متعلق فرشتوں کی باتیں سنی اور وہ فرشتہ بادلوں کو کہہ رہا تھا کہ فلاں شہر میں فلاں آدمی کے باغ پہ جا کے برسو، وہاں پانی کی ضرورت۔ اس نے کہا میرے بھائی میں کچھ نہیں کرتا، جو عام لوگ خدا کی عبادت کرتے ہیں میں بھی وہی کرتا ہوں، اور میرے مال میں باغ میں جب مال فصل تیار ہو جاتی ہے، پھل آ جاتے ہیں تو میں 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، ایک حصہ تو بیچ کر اس کے پیسے اسی باغ میں دوبارہ لگاتا ہوں، چیزیں خریدتا ہوں تاکہ یہ باغ سلامت رہے، اور دوسرا حصہ میں اپنے گھر لے جاتا ہوں اپنے اہل و عیال کے لیے، اور تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں۔ میں نے آج تک اللہ کا حق نہیں روکا، اللہ نے بھی میرے باغ کی حفاظت کی ہے، کبھی بارش کو نہیں روکا۔ ہوتا یہی ہے، جو انسان اپنا کام کرتا رہتا ہے خدا اپنا کام نہیں چھوڑتا۔ آپ کے کرنے کے کاموں میں سے پہلا کام یہ ہے کہ یہاں کہیں سے ایسا حلال مال، ایسی بینکنگ، ایسا سسٹم، ایسا نظام رکھیے، جاری اسے کیجئے تاکہ مسلمان حلال کا پیسہ کما سکیں۔ یہ بینکنگ کا نظام تو اب 300 سال سے شروع ہے، 200 سال سے، ان 300 سال کو نکالیں تو پہلے 1100 سال مسلمان بھی تو دنیا میں رہے ہیں، آخر وہ نظام نہیں چلاتے تھے، ان کے یہاں مالیات نہیں چلتی تھی، تجارت نہیں ہوتی تھی، ایک ملک سے دوسرے ملک کو پیسے نہیں بھیجے جاتے تھے، کیسے چلتے تھے نظام؟ وہ سب کچھ ہے، وہ لکھا ہوا بھی ہے، وہ ہو بھی سکتا ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ اب اللہ کی اس زمین پر 50 کے قریب اسلامی ممالک ہیں اور ایک چپا زمین ایسی نہیں رہی جہاں پر اسلام صحیح معنی میں نافذ ہو، جہاں کسی کو بتا سکیں کہ یہ اسلام۔ ہماری مثال سمندر اور سیلاب پہ آئے ہوئے جھاگ سے زیادہ اور سمندر پہ بکھرے ہوئے تنکوں سے زیادہ نہیں رہ گئی، اتنے پیچھے چلے گئے ہیں، کہیں سے تو لوگ شروع کریں گے آخر۔ اور دوسرا اہم کام جو امریکہ میں اور پورے یورپ میں رہ کے کرنے کا ہے وہ یہ کہ جو اگلی نسل ہے نا، اس کی تعلیم کا کچھ بندوبست کرنا چاہیے، اسکول بنائیے، کالج اور یونیورسٹیاں اپنی بنائیے، وگرنہ یہ امریکہ اس کا نظام تعلیم، یہ یورپ کا نظام تعلیم، یہ میلٹنگ پاٹ جسے کہتے ہیں آپ، یہ وہ ہے، گم ہو جائیں گے جہاں لوگ۔ ہندوستان کو لوگ کہتے تھے، بر صغیر کو عرب کہتے تھے اقال الامم، یعنی بڑی بڑی امتیں، بڑی بڑی قومیں جب انڈیا میں گئیں تو گم ہو گئیں، پتہ ہی نہیں چلا ان کا مذہب کیا ہے، ان کا کلچر کیا ہے، سب پہ ہندو مت غالب آ گیا، اور ہندو مت پر بھی جو چیز غالب آ گئی تھی وہ اسلام تھا، مسلمان تھے۔
وہ کہتے تھے وگرنہ ہندوستان میں کوئی مذہب باقی نہیں رہتا، کوئی ثقافت، کوئی تہذیب باقی نہیں رہتی، سب ہندوؤں میں گم ہو جاتے ہیں، اور ہندو مت ایسا ہے کہ وہ مت اپنے اندر سب چیزوں کو کھینچ لیتا ہے، پگھلا دیتا ہے۔ ٹھیک یہ بات آج امریکہ اور یورپ کے بارے میں کی جا سکتی ہے کہ یہاں پہنچ کے کسی شخص کا دین باقی نہیں رہتا، زندگی کے اصول باقی نہیں رہتے، کوئی تہذیب، ثقافت اور تمدن قائم نہیں رہتا، یہ سب آ کر یہاں گھل کے ایک نئی تہذیب اور نیا تمدن آوارگی کا جنم لیتا ہے۔ اور اگر آپ نے اس سے بچنا ہے، اس سے ہٹنا ہے، تو کسی طرح اپنے بچوں کے تعلیمی ادارے قائم کیجئے۔ بڑی اچھی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ سنڈے اسکول قائم ہے، اور جن لوگوں نے بھی قائم کیے اور محنت کی، خدا انہیں برکت دے، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول کرے، مگر یہ کم درجے کی چیز ہے، اسے بڑھانا چاہیے۔ اس سے کم راضی ہی نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری بچیاں الگ اسکولوں میں پڑھیں، ہمارے بچے الگ اسکولوں میں پڑھیں، اور جتنا بھی نصاب تعلیم ہے یہاں کا، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی بنیادی چیزیں بھی پڑھائیں۔ عربی کی تعلیم انہیں دینی چاہیے، اللہ کی کتاب پڑھانی چاہیے، انگلش میں اس کا ترجمہ پڑھانا چاہیے۔ یہ چیزیں تب جا کر یہ بچے ہیں جو بدل جائیں گے، اگلی نسل کو سنبھال لیں گے، اسلام قائم رہے گا۔ وگرنہ اس اگلی نسل کا ایمان اور عقیدہ متزلزل ہو گیا، ایک بار اسلام سے ہٹ گئے تو کیا پھر بچوں کو چھوڑ کے پوتوں پر محنت کرنی ہے، نواسوں پر؟ تب کون سنتا ہے؟ وہ نسل ہاتھ سے نکل گئی تو علیہ باللہ ان کا ایمان کم ہوا، اس سے اگلوں کا ایمان کم ہوا، اور یہ ارتداد شروع ہو جائے گا۔ یہ سارا گناہ اور سارا اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا قیامت میں ان لوگوں کو جنہوں نے کوتاہی کی ہے۔ اسکول قائم کیجئے تاکہ یہ بچے پڑھ لکھ کے انہی یونیورسٹیوں میں جائیں، اور وہ مسلمان بچہ ہونے کی حیثیت سے جائے، وہ ڈاکٹر بنے امریکہ کا پرواہ نہیں ہے، مگر پہلے مسلمان ہے، پھر ڈاکٹر ہے، پہلے مسلمان ہے، پھر انجینئر ہے، پہلے مسلمان ہے، پھر وہ کمپیوٹر کے لیے گیا ہے، پہلے مسلمان ہے، پھر وہ سائنسدان بنا ہے۔ وہ ساری چیزیں اب بھی ممکن ہے، ہو سکتی ہیں۔ آپ اٹھیے اور یہاں بند باندھ دیجئے، وگرنہ یہ وقت نکل گیا، اگر یہ ریلا پانی کا گزر گیا تو یہ اتنا شدید ہے کہ اگلی نسل اس میں بہہ جائے گی۔ اور علیہ باللہ مسلمان اگر مرتد ہو جائے تو پھر کوئی طاقت نہیں ہے جو اسے اسلام کی طرف دوبارہ لوٹائے، اس لیے کہ وہ تو خود بھی جانتا ہوگا، وہ جانتا ہے ناقص اسلام، تو ناقص ہونے کی وجہ سے علیہ باللہ دین پہ نئے نئے اعتراضات وہ کرے۔ اس افسوسناک صورتحال کی مثال ہم نے ابھی اسی سفر میں کینیڈا دیکھی، جب ایک انگریز بچے نے، ابراہیم نام ہے اس کا، مسلمان ہو گیا، اور اس نے ہم سے کہا، ہم نے پوچھا آپ نے کیسے اسلام قبول کیا، تو اس نے کہا مجھے فطرتاً خواہش تھی کہ میں مسلمان ہو جاؤں، اور جب میں نے اپنے دوستوں سے اسکول میں کہا، مسلمان بچوں سے، کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا بالکل مسلمان نہ ہونا، اسلام میں اتنی تنگی ہے، اتنی تکلیفیں ہیں، ہم مسلمان رہنا نہیں چاہتے اور تم نئے سرے سے مسلمان ہونا چاہتے، ہم تو خود اس دین کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور تم چاہتے ہو مسلمان ہو جاؤ، اسلام پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ اور کہنے لگا میں نے ان کی بات کو نہیں مانا اور پھر میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے اب میں اچھا مسلمان ہوں، اور میں نے میرا نیو یارک میں ایک جگہ رشتہ بھی ہو گیا ہے اور میری بیوی بھی مسلمان۔ تو یہ جن بچوں نے اسے مشورہ دیا تھا، انہوں نے جتنی بھی نادانی سے دیا ہو، چاہے ان میں عقل نہ ہو، ہم لوگ تو بچے نہیں ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے اگر خدا نہ خواستہ یہ بات ہاتھ سے نکل گئی اور نسل ایک بھی علیہ باللہ اس کے دل میں اسلام کا شبہ پیدا ہو گیا، تو آئندہ آنے والے اس سے بدتر ہوں گے۔ اس لیے ان بچوں کے الگ سکول، ان کی یونیورسٹیاں، ان کے کالج کوئی نہیں روکتا۔ قانون جو حکومت کے ہیں اس پہ بھی بات کی جا سکتی ہے، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، ایسی بات نہیں، لیکن بنیادی مسئلہ، ان ساری چیزوں میں تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ طے کر لیجئے کہ ہم نے یہیں رہنا ہے۔ یہ جو فکر ہے نا، یہ جو سوچ ہے کہ میں آج جا رہا ہوں، کل جا رہا ہوں، آج جا رہا ہوں، کل جا رہا ہوں، آنکھیں کھول کے بات کرنی چاہیے۔ پچھلے 20 برس سے جو لوگ سوچ رہے ہیں آج جاتا ہوں، کل جاتا ہوں، آج جاتا ہوں، کل جاتا ہوں، کتنے لوگ گئے؟ 80%، 90% لوگ ابھی تک وہیں قائم ہیں، لیکن سوچ یہ ہے کہ آج جانا ہے، کل جانا ہے۔ بھائی کہیں نہیں جانا، یہیں رہنا ہے، یہی ہمارا ملک ہے، ہم یہیں کے باشندے ہیں، ہماری وفاداریاں اسی زمین کے ساتھ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے حشر میں مسلمانوں کو جمع کرنا ہے، اس کے لیے کیا بعید ہے کچھ کو امریکہ سے اٹھائے، کچھ کو پاکستان سے، کچھ کو ہندوستان سے؟ یہ سوچ ہی غلط ہے کہ اب ہم چلے جائیں گے،
اور جو لوگ گئے ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ وہ وہاں جا کر واپس لوٹ آئے ہیں، انہوں نے کہا وہاں حالات نہیں رہے اب رہنے. ہمیں اس سے بحث بھی نہیں کرنی کہ وہاں کیا تنگی اور تکلیف ہے، سب جانتے ہیں، وہ موضوع ہی نہیں ہے. آپ طے کر لیجئے ہمیں یہیں رہنا ہے، یہ نکالیے ذہن سے کہ اب ہمیں واپس جانا ہے، یہیں رہنا ہے. خدا نے ہم پہ انعام کیا ہے، خدا نے اچھی سروس دے دی ہے، اچھا گھر رہنے کو دے دیا ہے. اب ہم جب معاشی طور پہ اس فکر سے آزاد ہو گئے ہیں تو اب ہمیں یہیں رہ کے دین کی خدمت کرنی ہے. یہاں اسلام کیسے پھیلے گا، یہاں مسلمان کیسے رہیں گے، یہاں ہماری آئندہ نسلیں کیسے رہیں گی. اور اگر بنیادی طور پر فکر ہی یہ ہو کہ میں آج جا رہا ہوں کل جا رہا ہوں، آج جا رہا ہوں کل جا رہا ہوں، تو پھر وہ اپنا مستقبل یہاں سے وابستہ نہیں کر سکتا. اور جب پتا ہو کہ یہیں رہنا ہے تو پھر جب آدمی پر یہ سوار ہو جائے فکر کے رہنا یہیں ہے، تو پھر تو قیدی بھی جیل میں سوچ لیتا ہے کہ 24 گھنٹے مجھے کیسے کاٹنے ہیں اس کوٹھڑی میں. قیدی بھی اپنا نظام بنا لیتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ 5 سال کی سزا مل گئی ہے اور 5 سال اسی کوٹھڑی میں رہنا ہے، تو قیدی کا بھی دل لگ جاتا ہے یا نہیں. اور اللہ کا شکر ہے آپ تو جن چیزوں کو چھوڑ کے آئے ہیں مادی وسائل کے اعتبار سے اس سے کہیں زیادہ آسائش اور سہولت کے ساتھ یہاں زندگی ہے، اور انسان طبعاً ان چیزوں کو چاہتا بھی ہے. کوئی حرج نہیں ہے، ایک آدمی چاہتا ہے یار سکون سے آرام سے دن گزاروں، کوئی گناہ کی بات نہیں کر رہا، کوئی ظلم نہیں کر رہا، اچھی بات ہے، آرام سے زندگی گزرنی چاہیے. وہ یہاں حاصل ہے، نہیں چھوڑ کے جانا اس زمین کو، تو اپنا مذہب اپنا عقیدہ کیسے قائم رہے، یہ اسکول یہ بینک قائم ہونے چاہیے. تیسری اہم چیز یہ یہاں کا رہنا، اور چوتھی اہم چیز جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا مقصود ہے وہ یہ کہ آپ اپنے ہاں کے علماء پیدا کیجیے. علماء جو بر صغیر سے آتے ہیں، پاکستان ہندوستان سے، یہاں کے سارے مسائل ان کے لیے سمجھنا ممکن ہی نہیں، اس معاشرے میں نہیں رہتے. مفتی کے سامنے تو جو آپ پکچر پینٹ کریں گے اسی پہ فتویٰ دے گا. آپ اسے بتائیں گے یہ چیزیں ہیں، وہ کہے گا حلال ہے. دوسرا آگے بتاتا ہے یہ چیزیں ہیں، وہ کہے گا حرام ہے. اس کو تو جو آپ مسئلہ پوچھیں گے وہی بتائے گا نا. جب تک یہاں کے بچے علماء دین نہیں بنتے، یہاں کے انگلش پڑھے لکھے یہ بچے جو ان اداروں میں تعلیم پائیں گے، جب تک یہ خود مفتی اور خود محدث اور خود مفسر نہیں بنتے، یہاں ایسے بڑا مشکل ہے. کب تک اس کنویں میں باہر سے پانی لا کے ڈالیں گے کہ پانی اسی زمین سے نکلنا، یہ کنواں ادھر کے پانی سے ہی بھرے گا، تب جا کے لوگ اس سے سیراب ہوں گے. اور کوئی فکر نہیں ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے. اس کی دونوں صورتیں ممکن ہیں. ایک صورت تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ وہاں پر کوئی مدرسہ اسٹینڈرڈ کا دیکھیں اور یہاں سے بچوں کو بھیجیے، بچوں کو نگرانی کے ساتھ کہ بچے وہاں جا کر پڑھیں، تعلیم حاصل کریں اور اپنی قوم میں واپس آئیں اور یہاں آ کے وہ دین کا کام کریں. پھر وہ اس معاشرے کی پیداوار ہیں، ان کی سٹیزن شپ یہاں کی ہے، وہ پڑھے لکھے کچھ یہاں ہیں کچھ وہاں ہیں، وہ ان مسائل کو سمجھیں گے. یہاں وہ خود آ کے اپنے مدارس بنائیں گے، خود آ کے مساجد بنائیں گے. یہ مسجدوں پر جو خرچ ہو رہے ہیں 2-2, 3-3 ملین روپیز اور ڈالرز، یہ سب کے سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اور یہ مسجدیں بک جائیں گی. نمازی نماز پڑھنے والا نہیں رہے گا تو مسجد کو کیا کرنا ہے؟ یہ جو خوشی آج ہو رہی ہے نا کہ فلاں چرچ بک رہا ہے اور فلاں چرچ بک رہا ہے اور ہم نے خرید لیا، اگر اگلی نسل خدا نہ خواستہ اسلام پہ قائم نہ رہی یا وہ اسلام پہ رہے اور انہیں علماء نہ ملے جو شریعت کے مطابق انہیں مسئلوں کا حل بتا سکیں، وقت کے مطابق بتا سکیں کہ آج کا ٹائم یہ ہے، آج کا مسئلہ یہ ہے، آج یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، یہ مساجد اجڑ جائیں گی، خدا نہ خواستہ بالکل ویران ہو جائیں گی اور اگلی آئندہ آنے والی نسلیں انہیں خرید کے پتہ نہیں کس کس حال میں تبدیل کر دیں اور کیا وہ کریں اور کیا نہ کریں. نہ علماء رہے اگر یہ نمازی نہ رہے تو پھر مسجدوں نے نہیں رہنا. اب بھی یہ خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے. اس امریکہ میں ایسی جگہیں ہیں جہاں مسلمانوں نے 1870 1880 میں آ کے مسجد بنائی تھی اور وہ صاحب دنیا سے چلے گئے بنانے والے، اور اب 1 صدی کے بعد اس مسجد کو آباد کرنے والا کوئی نہیں رہا. وہ خاندان وہاں سے نکل گیا تو وہاں تصویریں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور مریم کی، اور کوئی اس مسجد کو آباد کرنے والا نہیں رہا. آپ سوچئے مسئلہ پھر بنے گا. یہ چوتھا کام ہے جو کرنے کا ہے. یہاں کے بچوں کو تیار کریں، یا تو یہاں مدارس آپ بنائیں اور ہندوستان سے پاکستان سے جن کے علم پہ آپ کو اعتبار ہے، چھوڑیے اس کو کون کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے. یہاں مسئلہ اسلام اور کفر کا آ گیا ہے. اسلام میں جو فرقے ہیں ان کا مسئلہ پیچھے رہ گیا ہے. وہ تو وہاں کی بحث ہے
کہ تم دیوبندی مکتبہ فکر سے ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، کیا نہیں ہو. یہاں تو اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے. آپ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ یہاں پر مدرسے قائم کیجئے، ان اساتذہ کو پاکستان سے ہندوستان سے بلائیے، یہاں ان بچوں کو حفظ کرائیے، یہاں انہیں حدیث پڑھوائیے، یہاں انہیں تفسیر پڑھوائیے، تاکہ یہ بچے دین کو حاصل کریں اور وہ بات ہو جو اللہ نے کہی ہے. اللہ تعالی نے فرمایا ہے لوگوں کو کیا ہو گیا، کیوں نہیں ان میں سے ایک گروہ نکلتا اپنے گھروں سے اور جا کے دین کی تعلیم حاصل کرتا، تاکہ وہ واپس آئیں اور آ کے اپنی قوم کو علم دیں، تعلیم دیں اور اللہ کے عذاب سے انہیں بچائیں. علم ہے، صحیح عمل ہے، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب یہاں کے بچے پڑھے لکھے ہوں، وگرنہ کب تک لوگ باہر سے آئیں گے اور ان مسائل کو حل کریں گے. یہ چند ایک گزارشات تھیں. آپ نے جس موضوع پہ حکم دیا تھا بیان کرنے کو، یہ چند چیزیں کئی مرتبہ ذہن میں آئیں تو خیال آیا کہ آج موقع بھی ہے اور آپ حضرات بھی اس کو سننے پہ آمادہ بھی ہیں، تو آپ کے سامنے یہ ایک درد کے ساتھ عرض کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صحیح سوچنے اور پھر عمل کرنے کی توفیق. بات سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن ایسی بات ہے کہ یہ جتنے آپ نے کل بتایا یہ ون نائٹ گیم تو نہیں ہے، سیدھا سی بات ہے، بہت زیادہ ایفرٹ چاہیے سب لوگوں کی جو نہ رکھے کیسے نظام بنایا جائے. لیکن موجودہ صورتحال کو اگر دیکھا جائے کہ ابھی فی الحال گھر لینا یا گاڑی لینا بغیر فائنینسنگ کے ساتھ تو مشکل ہی نہیں ہے. جو لوگ 20 سال یا 25 سال سے بھی یہاں رہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے سے بھی نہیں ہے کہ آپ $1 لاکھ کی کیش میں خرید لی جائے یا $20,000 کی گاڑی خریدنی ہے. مجبوری فائنینسنگ کرنی پڑتی ہے. فائنینسنگ کا مطلب کیا ہے انٹرسٹ پہ، کوئی ایسی کمپنی نہیں جو آپ کو 0% پہ انٹرسٹ پہ گاڑی خریدی ہے، اس سے کیسا مطلب مل جائے گا. کیونکہ اس وقت انتظار کرنا ہے کہ ہم ایسا نظام یہاں رہتا ہے. ہم لوگوں کی وجہ سے جو یہاں سے رہتے ہیں تو اس کا حل یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے اندر کی اس انا کو ختم کرے، مسلمانوں کی ٹھوڑی جا کے پاؤں پکڑے کہ ہم یہ نیک کام کرنا چاہتے ہیں، چندہ دو، اپنے حلال مال میں سے کچھ پیسے دو، ایک ایک پائی مانگ کے جمع کر کے کسی ادارے کی بنیاد رکھے. یہ کوئی پہلی مرتبہ کی بات نہیں میرے بھائی. ہندوستان میں جب مسلمانوں کو یہ ڈر ہو گیا کہ اب ہندوؤں کا نظام تعلیم آ گیا اور ہندو ہو جائیں گے ہمارے بچے سارے یا عیسائی ہو جائیں گے، انگریزوں کا نظام تعلیم آ گیا ہے، تو مری میں ایک آدمی تھا، مری سے بھی نیچے سنی بینک ایک جگہ ہے، ٹھیکیدار تھا. پاکستان سے جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، سنی بینک کا نام، مری کا نام سنا ہے. اور وہ پنڈی آیا اور ٹھیکیدار کے پاس کچھ پیسے تھے، اس نے مسلمانوں کو جمع کیا اور اس نے کہا یہ ایک اسکول کی بلڈنگ ہے، اس اسکول کی بلڈنگ کو خریدنا ہے ہم نے. ہندوؤں کو پتا چلا، انہوں نے کہا کل بولی جب ہوگی تو ہندوؤں کا اسکول ہے، انہی کے پاس رہنا چاہیے. تو مسلمان جمع ہو گئے، وہ بولی ہوتے ہوتے بڑھ گئی، تو اس نے اپنی ساری زندگی کی جمع شدہ پونجی اس ٹھیکیدار نے دے دی اور وہ اسکول اسلامی ہائی اسکول نمبر 1 خرید لیا، لیاقت باغ میں ہے. کچھ لوگوں نے مل کے اسلامی ہائی اسکول کے نام سے ایک اسکول بمبئی میں قائم کر دیا. ایک ہی انجمن تھی، انہوں نے جب دیکھا کہ بچوں کا مسئلہ اس طرح ہے تو انہوں نے ہندوستان برصغیر کے مختلف شہروں میں، لاہور میں، بمبئی میں، کلکتہ میں، حتیٰ کہ اور پنڈی میں ایک ایک جگہ ایک ایک اسکول مسلمانوں نے چندے سے پیسے جوڑ جوڑ کے اکٹھے کر کے خرید لیے اور اللہ نے اسی میں برکت دے دی. ہے بڑا مشکل کام یقیناً، لیکن کچھ لوگ، پورا ایک گروپ ہونا چاہیے جو یہ طے کریں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، مسلمانوں سے ان کا صدقہ، زکوٰۃ، خیرات اور ان کے پیسے جو اس مشن کے لیے دینا چاہیں، اس کے یہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تانے ملیں گے، جو الزام لگیں گے کہ تم فراڈ کر رہے ہو، دھوکہ کر رہے ہو، تم نے لوٹ لیا ہے اسلام کے نام پہ، یہ سب کچھ سننے کے بعد کوئی ایک حروف تہجی میں سے حرف نہیں رہتا جس کے مطابق مسلمان گالیاں نہ دیں. گالیاں بھی دیتے ہیں، الزام بھی لگاتے ہیں، چپ کر کے سر جھکا کے اس طرح کام کرنا پڑے. ایک مسئلہ آپ سے عرض کرنا تھا کہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ہم کو یہاں پہ گھر یا اپارٹمنٹ کرائے کے اس لیے نہیں دیتے کہ ان کے بچے وغیرہ زیادہ ہیں، ان کے 2-3 اور اس لیے ان کو اس وبال میں پھنسنا پڑتا ہے، مطلب گھر. تو اب جواب بہت سے علماء کا ایسا تھا مطلب کیلیفورنیا میں کہ آپ یہاں کیوں رہتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ نے تو آپ سے نہیں کہا نا کہ یہاں رہے آپ، کیونکہ زمین اتنی بڑی ہے. مطلب وہ یہ کہنا چاہے تھے کہ وہ حرام ہے. چھوڑ دیجیے، علماء کی بات تو علماء جانے، مگر ہمیں سنجیدگی سے یہ سوچ لینا چاہیے کہ مسلمان یہاں سے جانے والے نہیں.
ساری دنیا کے علماء مل کے بھی فتویٰ دے دیں کہ امریکہ میں رہنا حرام ہے، تو آپ خود سوچئے کوئی یہاں سے چلے جائیں گے؟ امریکہ میں اگر رہنا حرام ہے تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ممالک میں ہے، مجھے بھی شرم آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے، لیکن ہم نے اپنے ممالک میں کون سے ایسے حالات رہنے دیے ہیں کہ لوگ آ کے وہاں سر چھپائیں؟ کوئی ملک ایسا رہ گیا ہے مسلمانوں کا جہاں کے متعلق یہ کہا جا سکے کہ آپ امریکہ میں نہ رہیے، وہاں ہجرت کر کے چلے جائیے، وہاں ہر طرح سے امن ہے، اطمینان ہے، اور آپ کی اولادیں اور دین محفوظ رہے گا؟ اور جو ممالک ایسے ہیں بھی، وہ اپنے ملک میں نیشنلٹی نہیں دیتے، وہ نہیں آنے دیتے۔ یہی رہنا ہے بھائی، یہی کام کرنا ہے، اس نہج پہ سوچنا چاہیے۔ اب ایک اور سوال اسی کی کڑی آپ سے پوچھیں تھی کہ بہت سے عربیوں کا یہ خیال ہے کہ ایجپٹ میں بہت سے علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ گھر لینا جو ہے امریکہ میں سود کے اوپر یا جو بھی مارگیج کے اوپر یہ صحیح ہے، تو پاکستان کے نقطۂ نظر سے یہ بات پوچھنی تھی آپ سے کہ کیا اس کے اوپر کوئی فتویٰ ہے؟ ہم لوگ تو نہیں سمجھتے یہ جائز، ہم لوگ نہیں سمجھتے۔ جی آپ نے شاید سنا ہوگا کوشر میٹ کے بارے میں، امریکہ میں یہ بہت کامن ہے، کہتے ہیں کہ یہودیوں کا ذبیحہ ہے تقریباً مسلمانوں جیسا، لیکن اس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا۔ تو میں چونکہ مختلف اسٹیٹس میں رہ چکا ہوں، تو کچھ لوگوں کی آرائی یہ ہوتی ہے کہ بھئی چونکہ اللہ کا نام نہیں ہے لیکن غیر اللہ کا نام بھی نہیں ہے، لہذا یہ کوشر ہمارے لیے جائز ہے، اور اگر کہ نہیں یہ یہودیوں کا اس وجہ سے ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ نہیں، اگر وہ یہودی ذبح کرنے والا یہودیت کو مانتا ہے، یعنی نبوت کا، رسالت کا، تقدیر کا، آخرت کا، ان چیزوں کا قائل ہے، اور ذبح بھی وہ صحیح طریقے پہ کر رہا ہے، جھٹکا نہیں کر رہا، تو پھر اس کا ذبیحہ جائز۔ قرآن میں بھی آیا ہے اہل کتاب کا ذبیحہ اور ان سے نکاح اللہ نے جائز قرار دیے، لیکن اگر وہ اہل کتاب میں سے نہیں بلکہ کافر ہے، وہ سرے سے مانتا ہی نہیں خدا کو، سرے سے مانتا ہی نہیں وحی کو، رسالت کو، پھر وہ جائز نہیں ہوگا۔ لیکن جو بازار میں مل رہا ہے اس کے بارے میں یہ کیسے پتہ چلے؟ ہمیں تو نہیں پتہ چل سکتا، بہت ساری اس میں لکھا ہے کوشر میٹ، بس اس کے بارے میں کچھ کہنا دشوار ہے جب تک یہ پتہ نہ ہو۔ ہمیں خود بھی معلوم نہیں کہ کوشر میٹ کیا ہے، اس کے بارے میں پتہ نہ ہو، جہاں شک آ جائے تو اس کو تو اوائڈ ہی کرنا چاہیے۔ جی ہاں، اسلام میں دو طرح کے مسائل ہیں، بعض جگہ شریعت نے شک کا اعتبار کیا ہے، اس کا فائدہ کرنے والے کو دیا ہے۔ مثلا یہ شک ہو جائے کہ یہ چیز پاک ہے یا نہیں پاک، تو شریعت کہتی ہے پاک ہی ہے، اس شک کو ختم کرو، چیزیں پاک ہیں۔ یہ شک ہو جائے میرا وضو ہے یا نہیں ہے، تو شریعت کہتی ہے شک کو ختم کرو، وضو ہے ہی۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں شریعت نے شک پر حکم لگا دیا ہے کہ اگر شک بھی پیدا ہو جائے تو چھوڑ دو۔ مثلا نکاح ہے، اب جس لڑکی سے ہو رہا ہے، اگر یہ شبہ ہے کہ اس بچی نے اسی خاتون کا دودھ بھی پیا ہے جس کی ساس بننے والی ہے، تو یہ دودھ شریک بہن بھائی ہو گئے نا، شریعت کہتی ہے اگر شک بھی پڑ جائے تو چھوڑ دو۔ اسی طرح ذبیحے میں اگر شک بھی پڑ جائے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اسے چھوڑ دے، کیونکہ وہ حرام کھانا ہو جائے۔ اہل کتاب سے آپ کی مراد عیسائی بھی تو ہے، تو جی عیسائی بھی، اگر عیسائی ہے واقعی عیسائی، چاہے وہ عید کا قائل نہ ہو اور چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانتا ہو، اگر وہ عیسائی آخرت کو، کتاب کو، ان چیزوں کو مانتا ہے اور ذبح بھی ٹھیک طریقے سے کرتا ہے، تو اس کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ کیونکہ قرآن جب نازل ہوا تھا تو اس وقت جو عیسائی تھے وہ کوئی خدا کو ایک تھوڑا ہی مانتے تھے، وہ اگر خدا کو مانتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تو مسلمان ہی تھے، پھر وہ اہل کتاب کیوں رہتے؟ یہ جو کہتے ہیں کہ حشر کے جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا اس کو بھی جہنم سے نکال دے، اس پہ تھوڑی حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا جن لوگوں کو اللہ بخش دے گا وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں اللہ سے جا کے اس طرح جھگڑا کریں گے جس طرح تم کسی ایسے شخص سے جھگڑا کرتے ہو جس سے تم نے قرض لینا ہو، اور جا کے کہیں گے کہ ہمارے پروردگار یہ لوگ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ حج کیے تھے، اور اللہ یہ جہنم میں جل رہے ہیں، اور تو آج کسی طرح انہیں نکال، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم چاہو، اور جس کے دل میں ایک دینار، یہ جتنی ہتھیلی کی گہرائی ہے تقریباً اتنا، کہ اتنا بھی ایمان ہے، اس کو بھی نکال کے آج جنت میں لے جاؤ، تمہیں میں نے اختیار دیا۔
تو پھر مسلمان نکالیں گے کئی ایک گناہ گاروں کو، پھر وہ آئیں گے اور کہیں گے اللہ ابھی بھی باقی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آدھا دینار اس کے برابر ایمان ہے اسے بھی لے جاؤ، اور پھر فرمائیں گے کہ اچھا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے نا تمہیں نظر آتا ہے اسے بھی لے جاؤ، اور ایک مٹی کے ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اسے بھی مسلمان نکال لیں گے۔ اور پھر جب سب چیزیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ شفع النبیون، انبیاء علیہ السلام نے مجھ سے سفارش کی اور میں نے مان کے بہت سے لوگوں کو نجات دی، اور شہداء نے مجھ سے سفارش کی میں نے پھر چھوڑ دیا، پھر علماء نے کی پھر چھوڑ دیا، اور جب جتنے شفاعت کرنے والے تھے اب سب ختم ہو گئے، اور بقیہ ارحم الراحمین، اب تو وہ رہ گیا ہے جو سب سے زیادہ رحم کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ 2 یا 2.5 لپ ہاتھ بھر کے جہنم سے نکالے گا اور لوگوں کو کہے گا کہ یہ وہ تھے جن کے ایمان کا تمہیں پتہ نہیں تھا، اور یہ وہ ہیں جنہیں ہم نے آزاد کیا۔ تو ایسے ہوگا، نسائی روایت میں آئی ہیں یہ چیز۔ یہ گوشت کے مسئلے کے بارے میں جی جو جانور جو مشین سے ذبح کیا جاتے ہیں یہاں پہ وہ درست ہے، مشین کا ذبیحہ درست ہے۔ یہ تو رہ گیا گوشت کے علاوہ بہت ساری جیسے کہ مثلا آئس کریم وغیرہ ہے، اس پہ ہوتا ہے کوشر ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کوشر یہ کھانی ہے، اس کے بارے میں آپ کوشر کی صحیح چیزیں تفصیلات مجھے ہی علم نہیں ہے، اس لیے میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا ابھی، جب تک مجھے خود صحیح تفصیلات کا علم نہ ہو کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں کوشر میں آتی ہیں۔ کوشر کے متعلق اب میں غلط بھی ہو سکتا ہے، جو جانتے ہیں مجھ سے زیادہ وہ بتائیں، اس کو کلیئر کریں۔ یہ ہے کہ وہ جس طرح کھانے پینے کے ہمارے لاز ہیں، اس طرح جوس کے بعد یہ باقاعدہ لاز ہیں، اس میں بہت ساری ایسی چیزوں کی اجازت ہے جو مسلمان نہیں کھا سکتے، تو بس پھر وہ جائز نہیں ہوگی۔ یہودیوں پر ذلت اور رسوائی ان کے لیے لکھ دی گئی ہے، ہاں مگر اللہ جب چاہے گا یا ان کو الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یا دنیا میں کوئی اور قوم چاہے گی تو پھر انہیں حکومت ملے گی، پالیسی کسی اور قوم کی ہوگی تو مل جائے گی، اور یا یہ کہ اللہ نے مسلمانوں کا امتحان جب لینا ہوگا تو پھر مل جائے گی، وہ ہے نا اسٹیٹ میں۔ جی 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 ٹیپ سے جو تلاوت سنی جائے، چونکہ وہ براہ راست آواز نہیں نہ ہوتی، ٹیپ ہوتی ہے پھر راستے سے آپ تک پہنچی، تو اس پہ سجدہ تلاوت واجب نہیں۔ یہ ایسی ہے جیسے فقہا نے لکھا ہے کہ کنویں کے اندر کوئی آیت پڑھ رہا ہو اور باہر کوئی کھڑا ہے وہ سن رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں سجدے کی آیت کنویں کے اندر کوئی پڑھے گا تو وہ گونج ہے، ایکو ہے، باز گشت ہے جو باہر پہنچی ہے، اصل آواز تو نہیں ہے، تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ اس پہ سجدہ صاف نہیں، سجدہ تلاوت نہیں۔ جی جو براہ راست سن رہا ہے اسے بھی سجدہ کرنا ہے، سننے والے پہ واجب ہے۔ جی 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 یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح، دونوں صورتیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ جب سجدہ کی آیت پڑھے تو اس کے فوراً بعد ہی سجدہ کرے۔